چلو آپ لوگ خاموش ہو تو بات شروع کی جائے. اگر کوئی ایمرجنسی بات ہے تو سب کر کے فرصت کرو تو بات شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلوكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے اس پر رونق محفل میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے دلوں کو لگنے والی بیماریاں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کی شروعات اس حدیث سے کروں گا جو کہ صحیح حدیث ہے. اس میں اس طریقے سے روایت ہے النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بار بار آپ لوگوں نے اس کی سنی ہوگی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ حلال کیا ہے. ان الحلال بین وان الحرام بین، واضح ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. نصوص آپ کو ملیں گے ایک دم کلیئر جو اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جیسے نا آج کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسی آ سکتی ہیں جس میں ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حلال ہو سکتا ہے یہ حرام ہو. جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے کہ کچھ عالم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ عالم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ اور ضابطہ بتایا. کس سلسلے میں؟ جس میں تھوڑا بہت یہ ہو، جس میں یہ ہو کہ کچھ عالم کہہ رہے ہوں کہ حلال ہے اور کچھ عالم کہہ رہے ہوں کہ حرام ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتایا
کہ دیکھنا ایسی صورت میں جو ہے شبہات سے بچ جانا، یعنی کوئی کہے گا کہ یہ حلال ہے، کوئی کہے گا یہ حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دینا، شبہات سے بچ جانا۔ کیوں؟ اگر شبہات سے بچو گے اپنی عزت بھی بچا لو گے اور اپنا دین بھی بچا لو گے۔ شبہات سے بچو گے، ابھی بات حرام کی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی بات نہیں کی، ابھی بات کس کی ہو رہی ہے؟ شبہات کی، کہ اگر شبہات سے بچو گے تو اپنے دین کو بھی بچا لو گے اور اپنی عزت کو بھی بچا لو گے، یعنی دین کو بچا لو گے یعنی آپ کے دل میں کوئی بیماری نہیں لگے گی، ایمان آپ کے دل سے جائے گا نہیں۔ عزت کو بچا لو گے کہ مطلب یہ ہے کہ محفلوں میں آپ کی برائیاں نہیں ہوں گی، ہے نا۔ اور آج دیکھو آپ لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، عزت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حرام میں واقع ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں، ایسے مالداروں کے ساتھ میں ہوتے ہیں، منہ پہ تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے الگ ہوتے ہیں فوراً کہتے ہیں اس کا مال حرام کا ہے، اس کی عزت سے کھیل جاتے ہیں، یہی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام میں پڑا۔ تو جو حرام میں پڑے گا اس کی تو عزت گئی، اس کا دین تو گیا ہی گیا۔ اگر کوئی مشتبہ چیز میں بھی اگر پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام میں چلا جائے۔ مشتبہات جس میں شبہ ہو، اگر اس میں پڑے گا تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا دین بھی جائے گا اور اس کی عزت بھی جائے گی۔ اور یہ چیز حرام میں پڑھنا یا شبہات میں پڑھنا، یہ چیز دل کو خراب کر دے گی، اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں اس حدیث کے خاتمے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ دیکھیں آپ کے جسم کے اندر ایک نہایت ہی اہم ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک اہم ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح رہا، اگر یہ ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، ہے نا۔ الا وہی القلب، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام دل ہے، اس کا نام دل ہے۔ دل اگر صحیح ہے پوری باڈی صحیح ہے، دل اگر خراب ہے تو پھر سارے اعمال خراب ہوں گے، باڈی خراب چیز کی طرف لے جائے گی، پورا جسم خراب چیز کی طرف جائے گا، پیر آپ کا اٹھے گا تو حرام کی طرف اٹھے گا، گندے کاموں کے لیے اٹھے گا۔ تو یہ جو دل ہے اس کی جو ہے ہمیں حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پورے باڈی کا بادشاہ ہے، دل پورے باڈی کا بادشاہ ہے، اس کی حکمرانی ہے پورے جسم کے اوپر، جیسا یہ کہتا ہے ویسے ہی اس کے اعضاء، جتنے دل کے اعضاء ہیں وہ ویسا ہی عمل کرتے ہیں، یہ بادشاہ ہے۔ تو اس کا صحیح رہنا صحیح ہے، اس کا صحیح رہنا ضروری ہے۔ اگر بادشاہ خراب ہو گیا تو رعایا خراب ہو جائے گی، ہے نا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دل کو دیکھا جائے کہ یہ خراب نہ ہو نا۔ تو دل جو ہے سب سے اہم چیز ہے، دل کہا ہی جاتا ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، اسی کو دل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم ممبئی کی اگر بات کریں کہ اس کا دل کیا ہے، یعنی اس کا مین پوائنٹ کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، تو جو مرکز ہوگا بہت اہم مرکز ہوگا تو یہ کہا جائے گا یہ ممبئی کا دل ہے، یہ ہندوستان کا دل ہے نا۔ جو اہم چیز سب سے ہوتی ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے ہر جگہ کہیں بھی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے باڈی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ دل ہے، اسی کی بادشاہت پورے جسم پر ہے، اور اس کا پاور، اس کا، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بادشاہوں کے ہاتھ، سارے بادشاہوں کا جو بادشاہ اس کے ہاتھ میں یہ بادشاہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جیسے جس کے دل کو چاہتا ہے ادھر سے ادھر موڑ دیتا ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے ادھر سے ادھر پھیر دیتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اپنے حکم سے، جس دل کو چاہتا ہے اچھا کر دیتا ہے تو پھر وہ پورے باڈی کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اور جس دل کو چاہتا ہے خراب کر دیتا ہے تو پھر پورا اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے، پوری باڈی جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ لگ جاتی ہے۔ تو دل کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ دل کو دل کہا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ بہت تیزی سے پلٹتا ہے، قلب تیزی سے پلٹ جاتا ہے نا۔ اس کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی ہانڈی کے اندر پانی رکھتے ہیں اور اس کو گرماتے ہیں، پانی رکھ کے جب گرماتے ہیں تو جب گرم ہوتا ہے تو پانی اوپر نیچے کتنی تیزی سے ہوتا ہے، فوراً اوپر نیچے جاتا ہے نا، کتنی تیزی کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں دل بھی ایسی اسی طریقے سے پلٹتا ہے، فٹافٹ ہر سیکنڈ میں پلٹ سکتا ہے، بہت
خطرے کا معاملہ ہے، یعنی سیکنڈ میں پلٹ جائے گا، یہ تھوڑی دیر میں پلٹ جائے گا۔ کوئی آدمی مطمئن نہیں رہے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا تو میری موت اسی پہ ہوگی، نہیں، پلٹ جاتا ہے نا۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں اور بھی مثال دی ہے کہ جس طریقے سے کوئی ٹکڑا ہو، پرندے کے پر کا ٹکڑا ہو یا کوئی کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو، چٹیل میدان میں پڑا ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو تیز ہوا کیسے اڑائے گی پتے کو یا اس کاغذ کے ٹکڑے کو؟ جیسا چاہے گی ویسے اڑائے گی۔ تو جس طریقے سے اس میں ہوا ان چھوٹی چیزوں کو پلٹاتے رہتی ہے، پھیرتے رہتی ہے، دل بھی اسی طریقے سے ہے، یہ بہت جلدی پھر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثبت قلبی علی دینک۔ آپ تصور کریں، ایک دعا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دل کے سلسلے میں ایک دعا نہیں، کئی دعائیں ہیں۔ آپ جب دیکھیں گے، تلاش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کو لے کے، دل کے تعلق سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دل کو ٹٹولنا، دل کو صحیح رکھنے کے بارے میں سوچنا، یہ بہت اہم کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے یہ دعا سنائی آپ کو، اس کے علاوہ آپ دیکھیں رمضان میں ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے کچھ دعائیں آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ومن قلب لا یخشع، کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو ایسا نہیں بنانا جس میں کوئی ڈر ہی نہ ہے، یعنی یہ ڈر اگر نہیں آ رہا ہے دل میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو گئی کوئی حرکت نہیں ہوئی، جمعہ کا خطبہ آ گیا کوئی حرکت نہیں ہوئی، درس میں بیٹھے کوئی حرکت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو بیماری لگ گئی، دل کو بیماری لگ گئی کہ دل ڈر نہیں رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ایسے دل سے پناہ مانگی کہ اللہ رب العالمین ایسا دل نہیں دینا، ڈر کیا ایسا دل ہو جائے جو ڈرے ہی نہ۔ اور اسی کے طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں کیا کہا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ یہ دعائیں مانگنا پڑے گا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ دعائیں کہنی پڑے گی، اللہ کے سامنے طلب کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین اس دل کو تو نے ایمان کے ذریعے سے منور تو کیا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دے، اس میں مزید ایمان کو بھر دے، اس میں مزید نور کو بھرتے رہنا، اس میں مزید نور کو ڈالتے رہنا۔ اللہم اجعل قلبی نورا۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے جسم کو، میرے کان میں ہر جگہ جو ہے تو نور سے بھر دے، یعنی ایمان سے بھر دے، تاکہ میرا کان جو ہے غلط بات نہیں سنے، میری آنکھ غلط چیز کو نہیں دیکھے، میرا ہاتھ غلط چیز کی طرف نہیں جائے۔ یہ سب کب ہوگا؟ دعا مانگنے کے بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، بہت ساری دعائیں آپ کی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی آتا ہے دل کے تعلق سے، اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی، کہ اللہ رب العالمین میرے دل کی صحیح رہنمائی کر، میرے دل کے ہدایت دے، میرے دل کے صحیح گائیڈ کر، اس کو ایسا نہ کر کے اس کو پھیر دے، حق سے پھیر دے اور میں جو ہے خراب ہو جاؤں، جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اختیار کر لوں، ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک دعا آپ کو ملے گی، وصل السخیمۃ قلبی، وصل السخیمۃ قلبی، کہ اللہ رب العالمین اگر میرے اس دل میں کچھ کچرا ہے، کچرا میں وہی بیماریاں ہیں، اگر کوئی بیماریاں ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو تو صاف کر دے۔ یہ دعائیں کرنا پڑے گا، یہ دعائیں کرنا پڑے گا۔ اللہم نقنی من الخطایا کما، اللہم نقی قلبی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں کہا ہے کہ میرے دل کو صاف ستھرا رکھ، صاف ستھرا رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل صاف ستھرا ہے، جس کی صفت ہے کہ وہ صحت مند ہے، جس کو قرآن نے قلب سلیم سے تعبیر کیا ہے، صرف اور صرف جنت میں یہی دل داخل ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں ذرا بھی کچرا نہیں ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیم ہوگا، محفوظ ہوگا، صحیح سالم ہوگا ہر شرک سے، صحیح سالم ہوگا شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، شہوات سے، شبہات سے، گناہوں سے، حسد سے، ہر چیز سے اگر وہ محفوظ رہے گا، اس دل میں کچھ نہیں ہوگا، نہایت ہی صاف ستھرا ہوگا، تو وہی دل جنت کے اندر داخل ہوگا، ہے نا۔ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ہے نا۔ آج کل تو دل میں کیا چل رہا ہے کچھ مطلب ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہاں، کھانے نہیں مل رہا، اے سی نہیں مل رہی، ڈھابوں پہ جانے نہیں مل رہا تو بڑی پریشانی ہے نا۔ جسم کو لذت نہیں مل رہا ہے تو پریشان ہے،
اور یہاں دل میں لذت نہیں مل رہا، کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ دل میں اگر ذرا بھی ادھر سے ادھر کوئی مسئلہ ہوا فوراً ان کو ٹینشن ہو جاتا تھا، کہیں ایمان تو نہیں جا رہا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں بن رہا ہوں۔ اور پھر یہ دعائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سنی کثرت سے کہتے ہوئے، یا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اس دعا کو، آپ بار بار اس دعا کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے سلسلے میں ڈر ہے، آپ کو ہمارے سلسلے میں ڈر ہے کہ ہم ایمان سے نکل جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے کہتے ہوئے اس دعا کو سنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں، جو چیزیں آپ لائے ہیں، شریعت جو ہے اس پر ہم ایمان لے آئے، فهل تخاف علینا، اس کے باوجود کیا آپ کو کوئی ڈر ہے ہمارے سلسلے میں؟ قال نعم، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں مجھے ڈر ہے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے 1400 سال پیچھے جائیں، آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اس دین میں سب سے اچھے لوگ، سب سے نیک لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، اس امت کے سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ، ان کے بارے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ڈرتا ہوں میں، مجھے خوف ہے کہ کہیں ایمان سے نکل نہ جائے۔ کیوں؟ آگے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، کہ دل جو ہے، بندوں کے دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اس لیے ڈر ہے کہ کب جو ہے کسی کا دل پلٹ جائے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جو ہے میں یہ دعا بار بار پڑھتا ہوں، اور میں تمہیں یہ سکھلا رہا ہوں کہ تم اس کو پڑھو۔ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مجھ سے سیکھو اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو دل کے جو مسئلہ ہے وہ نہایت اہم ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں جسمانی لحاظ سے تو بھی دل ہی کا اصل مسئلہ ہے نا۔ دل میں کچھ خرابی آئی، اٹیک کہاں آتا ہے؟ اٹیک دل میں آیا، معاملہ ختم۔ اگر دل بیمار ہوا اسی طریقے سے تو ادھر ادھر گیا، ایمان ختم، دل مرا۔ تو آپ کا اگر آپ کے دل سے ایمان نکل گیا، ہمارے اور آپ کے دل سے ایمان نکل گیا، تو ہماری عزت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں جانوروں اتنی بھی نہیں رہے گی۔ جانوروں کی تو عزت رہے گی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں عزت بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے عزت ہے، مومن کے لیے عزت ہے۔ جو ایمان والے، ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بار بار دل کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، فکر کیا جائے کہ میں ابھی یہ نماز پڑھ کے آیا ہوں تو میرے دل میں کوئی حرارت پیدا کیوں نہیں ہوئی، کوئی ایمانی حرارت پیدا کیوں نہیں ہوئی، اذان سن کے مجھے خوشی کیوں نہیں ہوئی، ہے نا؟ یہ چیزیں سوچنا چاہیے۔ صحابہ اکرام ان چیزوں کو سوچتے تھے۔ میں کچھ آپ کو مثالیں دوں گا جس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے کس طریقے سے اس دل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ کہیں اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ حدیثیں آپ پڑھنے کے بعد رونگٹے میں کہوں گا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے اوپر ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے بڑے کہاں تھے، ہم کہاں ہیں اور ہمارے بڑے کہاں تھے، جو ہم سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام۔ اسی میں ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس بارے میں شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے۔ دیکھیں ٹٹولتے ہیں کہ دیکھیں دل میں کیا چل رہا ہے، کہیں محسوس ہوا ہوگا کہ آج دل میں جو ہے نرمی نہیں ہے، آج جو ہے دل میں قرآن صحیح سے نہیں اترا، یا قرآن کی باتیں یہاں پر نہیں آئیں، آنکھ سے آنسو نہیں آیا، فوراً آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا ایسا میرے دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا۔ کیا علاج بتایا؟ فقال له ان اردت تلین قلبک
فطعم المسکین وامسح راس الیتیم. زیادہ سخت ہو گیا نا تمہارا دل، ہاسپٹل چلے جاؤ، مریض کی عادت کر لو. چاہتے ہو کہ نرمی آ جائے نا، اور اسی لیے یہ ساری زیارتیں ہیں. جو کہا گیا نا حق المسلم علی المسلم، یہ جو بتایا گیا نا مسلمانوں کے اوپر حقوق ہیں، ہے نا. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. موبائل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے نا. پھالتو لوگوں جو موبائل میں ریل وغیرہ چالو دکھاتے ہیں اس کے لیے ٹائم ہے. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. لیکن شریعت نے جس چیز کی طرف رہنمائی کی اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دل سخت ہوتے چلے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دل میں اگر گڑبڑی ہے ہاسپٹل چلے جاؤ، جا کے وہاں دیکھو مریضوں کو جب دیکھو گے تو تھوڑا اس میں نرمی آئے گی، ہے نا. فطعم المسکین، جا کے لوگوں کو دیکھو جو مسکین ہیں، جن کو دو تین دن سے کھانا نہیں ملا، جا کے دیکھو. روڈ پہ ایسے لوگ ہوں گے، آپ بھی جا کے دیکھو. مورا میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس کھانے کا نہیں. آپ اپنے دنیا میں مگن ہیں. وہ کنڈیشن آپ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کنڈیشن آپ کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھو. اگر دیکھو گے تو پھر جو ہے دل تمہارا نرم ہوگا. وامسح راس الیتیم، بہت سارے یتیم بچے ہیں، باپ نہیں ہیں ان کے پاس. جاؤ ان کا سہارا بنو، ان کی کفالت کرو، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. ایسا کرو گے تو دل کے اندر نرمی آئے گی. اسی لیے ہے نا یہ جو باتیں ہیں زیارت کرنے کے لیے کہ مریضوں کو زیارت کرنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ہمارا شیڈول ہے، ہمارا روز مرہ کا یا ہفتے بھر کا شیڈول ہے، اس میں سے ایک وقت نکالیں کہ جا کے مستشفیٰ میں دیکھ کے آئے، ہاسپٹل میں دیکھ کے آئے، مریضوں کی عادت کر کے آئے کہ کون سا مریض کس حالت میں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بہت مشہور انسان دائی تھے، لیکن اس سے پہلے کی زندگی، مرض سے پہلے کی زندگی ان کی جو ہے اچھی نہیں تھی. جب مریض ہونے کے بعد پھر ان کو تھوڑا اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی، نور ڈالا، ایمان ڈالا. سیدھے راستے پہ آ گئے بستر کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے بستر کے اوپر سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وہاں سے دعوت دیتے تھے، وہاں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے، ہاتھ نہیں ہلتا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام آتا ہے تو میں اپنی انگلی اوپر نہیں اٹھا پاتا ہوں کہ میں اشارہ کر سکوں کہ اوپر اللہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے، اس کا احساس رکھے نہیں تو یہ نعمت چلے جائے گی، آپ اشارہ بھی نہیں کر پاؤ گے، ہے نا. تو یہ ہاسپٹل میں جائیں گے، مریضوں کو دیکھیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، تب جا کے دلوں کے اندر نرمی آئے گی. ایک حدیث ہی ہو گئی. دوسری حدیث اسی سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر ہے. حدیث اس طریقے سے ہے، ان حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت مناسب نہیں ہے صحابہ اکرام کے لیے اس لقب کا استعمال کرنا. حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ صحابی وہ ہیں جو وحی کو لکھتے تھے، وحی کو لکھنے والے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کو وہ لکھتے تھے، ہے نا. وہ لکھتے تھے. وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال کیف انت یا حنظلہ، کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اچانک ملاقات کس سے ہو گئی؟ میری ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے حال چال پوچھا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے نا. قال قلت نافق حنظلہ، بات چیت ہوئی جیسی ابھی دیکھیں، کوئی اور آگے بات نہیں ہوئی، صرف خیریت ہوئی ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے. فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نافق حنظلہ تو منافق ہو گئے، حنظلہ تو رضی اللہ عنہ منافق ہو گئے. قال سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کاتب وحی میں سے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، آپ کا ایمان اونچا ہے نا، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ منافق ہو گئے؟ عجیب بات ہے، سبحان اللہ. ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. کیا کہتے ہیں وہ کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا وجہ بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ جو ہے
منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں رہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایمان کی بات کرتے ہیں، جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، بہت ایمان اتنا زیادہ رہتا ہے کہ ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے، ہم خود دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کو، اتنا زیادہ ایمان ہمارا اونچا اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہم باہر آتے ہیں، مجلس سے باہر آتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اولاد کے ساتھ آتے ہیں، فنسینا کثیرا، تو جب یہاں آتے ہیں تو یہ جو ایمان بڑھا ہوا تھا وہ سب بھول جاتے ہیں، یہ جو باتیں ہوئی تھی وہ بھول جاتے ہیں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں کچھ گڑبڑی ہے، میرے دل میں گڑبڑی ہے، یہاں آتا ہوں تو بہت زیادہ ایمان، گھر پہ جا رہا ہوں تو ایمان نہیں ہے۔ یہ تو نفاق والی بات ہو رہی ہے، یہ تو نفاق والی بات ہو رہی ہے۔ آگے سنیں بات کیا ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فواللہ انا لنلقى مثل هذا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو میں بھی پاتا ہوں، اگر آپ منافق ہیں تو میرا بھی مسئلہ اسی ہو جائے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ نافق حنظلہ، نافق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہم بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ کون ہے حضرت ابو بکر، کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کون ہے؟ جانتے بھی ہیں ہم ان کو؟ وہ شخصیت جو انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے صاف ستھری، سب سے اونچی شخصیت، ان سے بڑی شخصیت انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں کہوں گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف ایمان رکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا، تمام صحابہ کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا ایمان ایک طرف، اور ایک طرف ایمان کس کا؟ ابو بکر صدیق۔ پلڑا کس کا بھاری ہوگا ایمان کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز میں بھی محسوس کر رہا ہوں، میرے دل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں تو ایمان بڑھا ہوا ہے، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہیں ہیں تو ایمان جو ہے گھٹ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب معاملہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو حل کیا اس کا؟ فوراً علاج کی تلاش میں نکل گئے۔ محسوس کیا کہ ایسا ہو رہا ہے نا، فوراً علاج کی تلاش میں نکل گئے اور چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تھوڑا سا گڑبڑی لگ رہی ہے، کچھ اس میں لگ رہا ہے کہ ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو کسی دوسرے دل کے ساتھ، گھر میں جاتے ہیں تو کسی دوسرے دل کے ساتھ، گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ جب مشغول ہوتے ہیں تو پوری طریقے سے بھول جاتے ہیں، یہ جو باتیں تھیں بھول جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، پھر ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے، پھر جو ہے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ساری چیزوں کو جو قرآن میں جو باتیں آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو بہت گڑبڑ معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں یہ بات ہے، ایسا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ دن بھر آپ ایمان کی حالت میں رہو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ دن بھر آپ کا ایمان اونچا رہے تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ اپنے بیویوں کے پاس جاؤ گے، اپنے اولاد کے پاس جاؤ گے، اپنے گھر میں جاؤ گے، دوسری باتیں کرو گے تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے کیا ہے؟ ان الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، ہے نا، کہ جب آپ یہ اچھا کام کریں گے تو بڑھے گا اور نقصان اگر کوئی معصیت ہو جائے گا تو کم ہوگا، ہے نا۔ تو ایمان کا مسئلہ کیا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جملہ کہا وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً 3 مرات۔ کیا کہا؟ کہ 1 گھنٹہ ایسا اور 1 گھنٹہ ایسا، کوئی بات نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، اچھی بات ہے، 1 گھنٹہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتے رہے گا، لیکن توازن بنائے رہیں، ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ایسے ہونا چاہیے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، کمی آ سکتی ہے، بھول سکتے ہیں، لیکن فوراً اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے نمازیں ہیں۔
نمازیں اسی لیے ہیں کہ دیکھیں آپ صبح ہوتے ہی نماز پڑھیں، ایمان کو بڑھائیں، اب اس کے بعد آپ کے پاس موقع ہے، جائے بال بچوں کے لیے کمائیں، ہے نا، جو بھی کام کرنا ہے کام کریں، جو بھی کام کرنا ہے کام کریں۔ اب یہ تھوڑی دیر جب کام کر لیے، پھر ظہر کی اذان ہو گئی، پھر اب کیا ہو گئی؟ ظہر کی اذان، پھر آپ ادھر آ جائیں، آپ پھر ایمان بڑھانے چلے آئیں، نماز وغیرہ پڑھ لیے، پھر آپ کے پاس موقع ہے، آپ کیا کریں؟ جائیں دنیاوی کاروبار کریں۔ ہاں، دنیاوی کاروبار میں پھر جیسے آپ بھولے، پھر اذان ہوئی، یاد دلائی، پھر آ کے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ ایسی ہی عصر بعد، مغرب بعد، تو یہی ہے ساعتن و ساعتن، پورے دن میں ایسی ہی رہنا چاہیے، پورے دن میں ایسی ہی رہنا چاہیے، کبھی ایمان بڑھ رہا ہے اور کبھی کم ہو رہا ہے، اور یہ چیز آپ کو محسوس ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ احساس ہے ہی نہیں کہ میرے دل میں اور ایمان میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میت ہو چکا ہے، دل مر چکا ہے نا۔ باڈی اگر کسی کی ختم ہو جائے، جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو باڈی کچھ احساس ہوتا ہے، خلاص جان نہیں مر چکی ہے۔ تو اب کوئی بھی اس کو کاٹو پیٹو کچھ بھی کرو، زخم لگاتے رہو، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ ایسی ہی دل اگر مر جاتا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی بھی زخم لگے، ہاں، کہ عبادت چھوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، نماز چھوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، آج دن بھر میں نے قرآن نہیں پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کچھ بھی حرکت نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل مر چکا ہے، چاہے جو زخم لگے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اگر ہم کو ٹینشن نہیں ہو رہا ہے کہ میری توحید صحیح ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی معرفت میرے پاس ہے یا نہیں صحیح سے، اگر اس بات کا ٹینشن نہیں ہے، اپنے جاہل ہونے کا ٹینشن نہیں ہے، جاہل اس معنی میں کہ شریعت کے بارے میں، جاہل اس معنی میں کہ توحید کے بارے میں، جاہل اس معنی میں کہ نماز کے بارے میں، جاہل اس معنی میں کہ جو بنیادی باتیں، اگر اس بارے میں جہالت ہے اور پھر دل میں کوئی درد نہیں ہے، دل میں ذرا سا بھی درد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہے، یہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ اب اس کو کیسا بھی زخم لگے، کسی بھی طریقے کا زخم لگے، اس کو ذرا بھی اثر ہونے والا نہیں، بہت ڈینجر چیز ہے۔ تو یہ بہت ڈینجر چیز ہے، دل میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے، ریسرچ کرتے رہنا ہے کہ اس میں گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کچھ ہے تو فوراً اس کا علاج کرنا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی مثالوں میں دیکھا، اپنے بڑے کو دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہے نا، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ڈر ہے کہیں دل ادھر سے ادھر پھر نہ جائے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے بار بار اس کو دیکھنے کی، اس کو صحیح کرنے کی، اور اس کو صحیح کریں گے تبھی کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا نا کہ اگر یہ دل ٹھیک ہوگا تبھی کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا، اسی کے بنا پر آپ کا اعمال کتنا اچھا ہے، آپ کا عمل کتنا اچھا ہے، اس کا بھی فیصلہ اسی دل سے ہوگا، ہے نا۔ آپ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں اس سے مطلب نہیں، آپ 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ ہو نہیں رہا ہے، کچھ حرکت نہیں ہو رہی ہے، اور ایک آدمی صرف 2 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن پورے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بات کرنے کا طریقہ ہے، مناجات کا نماز میں پورا محسوس کر رہا ہے، پوری لذت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ 100 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، دونوں کے نماز میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اور یہ فرق ملے گا کہاں سے؟ دل اگر صحیح رہے گا، دل صحیح رہے گا تو یہ 2 لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں، ایک ہی ساتھ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پڑھنے والا گنہگار ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا نماز پڑھنے والا درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، اس عمل کے ذریعے سے وہاں جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ دل میں، کہ آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو دل کے ساتھ نماز میں حاضر تھے کہ نہیں، تصور تھا کہ نہیں اللہ رب العالمین سے؟ جب آپ آمین کہے تو کس تصور سے کہیں؟ جس طریقے سے نماز میں آمین ہم بولتے ہیں اس مسجد کے اندر، جیسے آج بولا گیا ہے، اس حساب سے نہیں لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو حاضر سمجھ کے ہم نے آمین کہا۔ آمین جو کہنا ہے اس میں انکساری ہے، عاجزی ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے، اللہ رب العالمین میری بات کو مان لے، میری بات کو قبول کر لے، تو اس میں اتنا تیز کیوں شور مچانا؟ یہ تو سوء ادب ہے۔ آمین کہنا ہے لیکن کیسے ہونا چاہیے آمین؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں تو احساس نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس طریقے سے تیز کہنا
ادب کے خلاف ہے۔ اگر ہمیں آپ سے کوئی چیز مانگنا ہے تو میں کیسے مانگوں؟ مانگنا ہے، طلب کرنا ہے تو میں کیسے مانگوں گا؟ شور مچا کے مانگوں گا، چلا کے مانگوں گا، تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ کیا کریں گے؟ تو اگر اس کنڈیشن میں، اس طریقے سے اگر ہم نماز میں ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز ہو سکتا ہے سزا، اس نماز کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو جائے، ہے نا؟ اور یہ سب کب ہوگا؟ جب اس دل کا ہم خیال نہیں کریں گے، اس دل کا خیال نہیں کریں گے۔ دل کا خیال کرنا نہایت ہی ضروری ہے نا؟ اگر ہم اپنے دل کو اچھا کر لے گئے، ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اگر ہم نے دل کو اس پہ محنت کی، اس کے پیچھے پڑے رہے، ہمیشہ کوشش کرتے رہے، دل کو قلب سلیم بنا لیا اور اللہ رب العالمین کو دکھا دیا کہ ہم تیرے ساتھ سچے ہیں، اگر یہ چیز ہم نے دکھا دی اپنے دل کے ذریعے سے، تو پھر اس کے کیا فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں؟ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ وَإِنْ فِي قُلُوبِهِمْ، ہے نا؟ اللہ رب العالمین راضی ہوا صحابہ کرام سے، جو لوگ بیعت الرضوان کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے ٹائم، کیسے چیک کیا دل کو، وہ جانا کہ یہ جو صحابہ ایمان لائے ہیں سچے ہیں، یہ سچے ہیں، ہے نا؟ اس واقعے کی طرف آپ تھوڑا سا جانے کی کوشش کریں، اس تاریخی واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ صلح حدیبیہ کے وقت ہے، صحیح؟ صلح حدیبیہ کا کیا معاملہ ہے؟ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کس لیے گئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ عمرہ کرنے گئے نا، سارے لوگ احرام پہن کے گئے ہیں نا، احرام پہن کے گئے ہیں، تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے، اور مسئلہ کیا آ گیا؟ اتنی بڑی فوج ہے، ان سے لڑائی کرنا ہے، کر پائے گا کوئی؟ ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سامنے بڑی فوج ہے ہتھیار کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، اور یہاں آ گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب اس کے لیے بدلہ لینا ہے۔ کیا ہوگا؟ ہے نا؟ منافق اگر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ سامان ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹینک ہے نہ ٹینکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، تو جیسے ہی یہ معاملہ آیا انزل اللہ السکینہ، قرآن کی آیت کیا ہے؟ فانزل علیہم لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک فانزل السکینۃ علیہم، پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں کیا کیا؟ پہلے ہی اطمینان ڈال دیا، ریلیکس کہ تمہارا دل سچا ہے، میں جانتا ہوں، میں چیک کیا ہوں، ہے نا؟ اور یہاں پہ ایک بات کی تنبیہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، کیا چاہیے اب اس کے بلا؟ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، دل کو جانچ کے پھر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ وہ اس سے راضی ہوا، تو ابھی آپ کیوں نہیں راضی؟ آپ کے اندر کیوں شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے؟ اور شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مار ہے تمہارے اوپر، کچھ نہیں بگڑے گا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ بگڑے گا، نہ کسی صحابی کا جو بھی ہے کچھ بھی نہیں بگڑے گا، سب کے سب جنتی ہیں، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ، سب کے سب جنتی ہیں۔ کچھ اگر گڑبڑ ہوگا تو پھر تمہارا ہی دین خراب ہوگا، تم ہی برباد ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی باتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا میں جانتا ہوں کہ دلوں میں کیا ہے، پھر تم کو شک ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے نا؟ اور وہ سب جاننے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ دیکھیں کتنی نعمتوں سے نوازا، صرف اور صرف کیوں؟ دیکھا کہ دل سلیم ہے، دل میں سچائی ہے، دل میں نفاق نہیں ہے، دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اطمینان بھی دیا، اور اس کے بعد فتح بھی دی۔ کون سی فتح؟ خیبر، صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد خیبر جانتے ہیں اس زمانے میں جیسے جو لوگوں کی نظر میں سب سے اچھی چیز ہو نا، اس زمانے میں خیبر ایسی تھا، مال بھی دولت بھی، وہ ایسی جگہ تھی جہاں صرف خزانے ہی تھے، ہے نا؟ کیوں دیا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، دل ٹھیک ٹھاک تھا، صرف اتنا ہی، فَعَلِمَ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اتنا ہی نہیں، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سارے مال غنیمت
اتنا نہیں، آگے اور وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اور آئندہ بھی ایسے ہی ملتے رہے گا، ایسی ہی مال غنیمت ملتے رہے گا۔ اگر دل صاف رکھو گے تو ایسی ہی میں تم کو نوازتے رہوں گا، ایسی میں تم کو نوازتے رہوں گا۔ فعجل لکم ہذہ، یہ چیزیں ابھی میں نے دے دی ہے، بہت سی چیزیں، جیسے جیسے آگے بڑھو گے ویسے ویسے میں تم کو تمہارے ایمان کے مطابق اگر یہ صحیح رہے گا تو میں تم کو نوازتے رہوں گا۔ صرف اتنا ہی، صرف اتنی بات نہیں، آگے کیا کہا؟ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور ایسا کروں گا کہ دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے، چاہے جتنی بڑی فوج ہو، کچھ بھی ہو، دل اگر صحیح ہے تو دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ دل اگر خراب ہے تو آپ چاہے جتنے تعداد میں ہو تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ دل صحیح ہوگا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کا سبب آپ جان لیں کہ سبب کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم دل صحیح کر لیں، آج بھی دل صحیح کر لیں، اللہ رب العالمین نے آگے کہا سنت اللہ التي قد خلت من قبل، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اس کا فارمولہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ صحیح رہے گا، اپنے دل میں سچا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایسی ہی نوازتا رہے گا، دنیا میں دشمنوں سے اس کو بچاتا رہے گا، دشمنوں کے دلوں میں ان کے خلاف ہمیشہ جو ہے خوف ڈالتا رہے گا۔ تو یہ جو ہم پریشان رہتے نا، اس کو جمع کر لیں، اس کو جمع کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف کیسے صحیح ہوگا؟ یہ صحیح کریں گے تب، یہ صحیح کریں گے تبھی آپسی جو ہے محبتیں پیدا ہوں گی، اور یہ محبتیں اللہ رب العالمین پیدا کر سکتا ہے۔ مخلوق چاہے جتنا اسباب استعمال کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ کہ آپ دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، نہیں جوڑ سکتے۔ تم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو، نہیں جوڑ سکتے۔ ایک توحید والے کو مشرک کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو، نہیں جوڑ سکتے۔ یہ جوڑنے کا کام اللہ کہہ رہا میرا ہے نا۔ ایک دل صاف ستھرا، دوسرا منافق دل جوڑنے جائیں گے، نہیں ہوگا، ہے نا۔ صحیح دل ہوگا، صحیح دل تو وہ آپ سمجھ لیجئے ایسی جیسے میگنیٹ سمجھتے، میگنیٹ، چمبک۔ تو صحیح دل جیسے رہیں گے، صحیح دل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو جوڑتا رہے گا۔ یہ جب جڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ یہ نہیں جوڑیں گے، دل صحیح نہیں رہیں گے، نہیں جوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ظاہری اسباب پہ جائیں گے، ظاہری اسباب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا؟ ہماری تعداد بہت ہے، ہماری تعداد بہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ تھوڑا سا وہاں پر امتحان لے لیا کہ یہ کیا بولتے ہیں، یہ چیز کیسے آ گئی، دنیاوی اسباب کیسے آ گیا، اس دل کے اندر یہ کیسے آ گیا۔ اب اگر یہ اسباب آ گیا تو اس کا علاج یہ ہے کہ تھوڑی سی تم کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، ہے نا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک رہیں، معاملہ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہو، محنت کہاں کرنا ہے ہمیں؟ محنت کہاں کرنا ہے ہمیں؟ اس دل کے اصلاح میں۔ اس دل کی اصلاح ہوگی، اس دل کی اصلاح ہوگی تبھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد شامل ہوگی، تبھی اللہ رب العالمین کی توفیق شامل ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور اس چیز کو ہم اپنے آنکھوں سے یہاں پر بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اگر دل ٹھیک ہوگا تو معاملہ ٹھیک رہے گا، دل ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور ایک اسی سورہ انفال کے آخر میں اس ایک آیت میں اس بات کو بھی کہا إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین جان جائے، إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دل میں اگر اچھائی ہے، اس کو تم ثابت کر لے گئے، اگر تم سچے رہے تو اللہ رب العالمین تم کو بہت زیادہ خیر دے گا۔ خیرن نکرہ ہے، نکرہ کی معرفہ ہے، خیرن نکرہ، تو بہت زیادہ کیا کرے گا؟
خیر دے گا، بہت زیادہ بھلائیاں دے گا، ہے نا، معاف بھی کرے گا۔ یہ سب کب ہوگا؟ دل کی اصلاح ہونے کے بعد۔ کب ہوگا یہ سب؟ دل کی اصلاح ہونے کے بعد۔ دل اگر اچھا ہے تو آٹومیٹک چیزیں ملتے رہیں گی، دنیا میں عزت ملتے رہے گی، دنیا میں ترقی کرتے رہیں گے۔ اور اگر دل اچھا نہیں ہے، بیماریاں لگی ہے، تو یہاں ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہی ہونا ہے نا۔ دنیا میں بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو دل کی اصلاح کرنا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو وہ دل کی اصلاح ہی سے ہوگا۔ جو دل جنت میں داخل ہوگا اس کی صفت کیا بتایا قرآن میں؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کس نے کہی یہ بات؟ ہاں، کس کی زبانی ہے یہ؟ کس کی تعبیرات ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ہاں، اکیلے امت۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اکیلے امت ہیں، ہے نا۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کریں، آپ ان کے سنت پر عمل کریں۔ حج وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کس کے سنت ہے ساری؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جنت میں جانا ہے تو بقلب سلیم، جنت میں جانا ہے تو دل کو صحیح رکھنا پڑے گا، محفوظ رکھنا پڑے گا، برائیوں سے، بیماریوں سے، نفاق سے، ان چیزوں سے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جب اور ان کے بارے میں ذکر کیا تو اس میں بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، ہے نا۔ تو جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا، چمکے گا نہیں، نور اس میں آئے گا نہیں، نور اس میں بڑھے گا نہیں، تب تک جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں دوں، ٹائم میرے خیال سے ہو چکا، ایک مثال دوں۔ دل کے اندر جو ایمان جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا کیا ہے؟ نور ہے۔ کیا ہے وہ؟ نور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کی نور کی مثال جو اس نے اپنے مومن اور خاص بندوں کے دلوں کے اندر ڈالا ہے۔ سوچ لیں یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کے نعمت ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو مسلمان۔ یہ نعمت، اس نعمت سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین کسی کے دل میں اپنا خاص نور ڈال دے، ہے نا۔ اب یہ خاص نور اگر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے، خاص اس نے نعمت عطا کر دی ہے، خاص نعمتوں سے نواز دیا ہے، مسئولیت بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس نے یہ نور دیا ہے، اب اس نور میں مزید روشنی ڈالنے کا کام کس کا ہے؟ اس کی حفاظت کا کام کس کا ہے؟ ہمارا۔ اس کی ہم حفاظت کر لیے، نور بڑھا لیے تو بہت تھی، نور علی نور۔ اور اگر کہیں ہم نے اس کو ضائع کیا، اللہ رب العالمین نے جو نور دیا ہے اگر اس کو ہم نے بجھا دیا تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار۔ اور منافقین کون لوگ ہوں گے؟ جس نے کلمہ پڑھا، تو ہم میں سے ہی ہو سکتے ہیں۔ درک الاسفل من النار، اتنی بڑی نعمت، نور دیا تھا میں نے، خاص اپنا نور دیا تھا، اس کا احساس نہیں، اس کو بجھا ہی دیا تو اس کی سزا فی الدرک الاسفل من النار۔ تو بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نور دیا ہے، اس نور کو کیسے بڑھانا ہے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فیہا زجاج، پوری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، اس صاف ستھرے دل کے اندر میں نے ایمان ڈالا ہے نور کی شکل میں، اس کو بڑھانا ہے۔ جس طریقے سے لالٹین ہوتا ہے، لالٹین آپ دیکھیں ہے نا، لالٹین کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو تیل ڈال کے کیا کرتے ہیں اس کو، تیل ڈالیں گے تو بڑھے گا نا، اور تیل نہیں ڈالیں گے تو بجھ جائے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تیز ہوائیں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا۔ ایسی یہ نور ہے، یہ نور ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے کون سا تیل ڈالنا پڑے گا؟ کون سا تیل؟ قرآن اور حدیث، وحی، صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے بڑھے گا۔ ایک دم اوریجنل وحی ہونا چاہیے، ایک دم اوریجنل اللہ رب العالمین کے قرآن کی باتیں ہونا چاہیے، اوریجنل، بغیر کسی ملاوٹ کے، تبھی یہ جو نور ہے یہ بڑھے گا۔ اسی لیے کیا ہے قرآن میں کیا کہا؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی اوریجنل تیل،
یعنی تیل میں جو سب سے اعلیٰ قسم کا تیل ہوتا ہے اس تیل کی یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نور جو دیا ہے اس کے لیے جو تیل ہے اوریجنل اور صاف ستھرا تیل کون سا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کی باتوں میں اگر تھوڑا بہت مکس کرو گے، گڑبڑ کرو گے، تو پھر یہ نور صحیح سے نہیں بڑھے گا، اس میں اجالا صحیح سے نہیں آئے گا۔ صحیح سے اگر آپ اس کو تیل دو گے کتاب و سنت کی روشنی میں تو یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا پورا دل منور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پھر پورا دل منور ہوگا۔ دل جب منور ہوگا تو پوری باڈی کیا ہو جائے گی؟ منور ہو جائے گی، چہرے پہ بھی اس کے آثار دکھیں گے۔ پھر انسان جب کوئی بات کہے گا تو اس میں بھی نور جھلکے گا، یعنی اچھی باتیں جھلکے گی، اس کا اخلاق چمکے گا، اس کی باتیں چمکیں گی، اس کا چہرہ چمکے گا۔ کب ہوگا یہ؟ جب قرآن اور حدیث سے اس کی حفاظت کریں گے تب، ہے نا، اور نہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ اور یہی چیز کہاں فائدہ دے گی؟ قبر کے اندر۔ یہی چیز کہاں فائدہ؟ یہی جو آپ اس تیل کے ڈال کے اس نور کو جو بڑھائیں گے، نور کہاں فائدہ دے گا آپ کو؟ پل صراط کے پاس۔ کہاں فائدہ دے گا؟ پل صراط میں سنے ہیں نا، یہ سنے ہیں نا، قبر میں بہت اندھیرا ہے، سنے ہیں کہ نہیں؟ وہاں اجالے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اجالا کہاں سے ملے گا؟ جب دل کو یہاں پہلے چارج کر کے جائیں گے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ان چیزوں سے پہلے بیٹری فل رہے گی تو وہاں پر اجالا ملے گا، اور پہلے سے بیٹری ڈاؤن رہے گی تو اندھیرا ہی اندھیرا، اوپر سے جو عذاب والا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دنیا میں چارج کریں گے، اس کو بیٹری ڈال کے روشنی کریں گے، اسی حساب سے پل صراط کو وہی ملے گا، الگ سے کچھ نہیں ہے۔ جنت میں الگ سے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ دنیا ہی میں آپ کو اپنا فیصلہ لینا ہے کہ آپ کو جنت میں کس راستے سے جانا ہے، کیسے آپ کو پل صراط پہ پار ہونا ہے۔ اور پل صراط پہ آپ نے سنا ہوگا حدیثوں کے اندر، کوئی بہت تیزی سے چلا جائے گا، کسی کے پاس فل روشنی ہوگی اور کسی کے پاس تھوڑی روشنی ہوگی، اور کسی کو روشنی دی جائے گی اور اس کے بعد جیسے وہ قدم بڑھائے گا کیا کیا جائے گا؟ اس کا بجھا دیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو منافق کہا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کو اللہ رب العالمین نے جو دیا اس کی حفاظت نہیں کیے، ایمان کو گناہوں کے ذریعے سے بجھا دیا، غافل ہو کے بجھا دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہے گا کہ اس کی تم نے حفاظت نہیں کی، دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ لو تھوڑی دیر کے لیے روشنی لو، جیسے ہی پیر آگے بڑھائے گا اس کو جو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کے حساب سے وہاں بھی اس کی روشنی بجھا دی جائے گی، اور وہ جو ہے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کب؟ سب کا تعلق کس سے ہے؟ اس دل سے ہے۔ اس دل کی حفاظت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ کچھ ٹائم لو یا ختم کرو؟ ہاں لے لو، ٹھیک ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا دل کی بیماری کے بارے میں، دل کی بیماریوں کے بارے میں، ہے نا۔ تو ہمارے جسم میں بیماریاں جب لگتی ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم کو بیماری لگ گئی، ہاتھ کو بیماری لگ گئی، کیا مطلب ہوا؟ ہاں، ہاتھ کو بیماری لگ گئی، کیا مطلب ہوا؟ کام نہیں کر رہا۔ آنکھ کو بیماری لگ گئی، کیا مطلب ہوا؟ کام نہیں، روشنی، ہے نا۔ تو کبھی بیماری ایسی لگتی ہے کہ کام جو چیز ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، یا تو بالکل بھی کام نہیں کر رہا ہے نا۔ آنکھ میں صحیح سے نظر نہیں آ رہا تو مطلب کیا ہے؟ صحیح سے کام نہیں کر رہا، اور بالکل روشنی چلی گئی تو مطلب بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب ایسے ہیں کہ ہر اعضاء کا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا، ہر پارٹ کا کچھ نہ کچھ کام ہے کہ نہیں۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کان کا کام سننا۔ دماغ کا کام حق اور باطل کو فیصلہ کرنا، ہے نا، کہ صحیح کیا ہے غلط۔ ہر پارٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اگر آنکھ صحیح سے نہ دیکھ پائے یا بالکل نہ دیکھ پائے تو کیا کہیں گے کہ یہ آنکھ کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی، اس میں مرض لاحق ہو گیا ہے۔ ہاتھ پورا کام نہ کر پائے تو مطلب کیا ہے؟ مرض لاحق ہو گیا۔ دل، اس کا بھی کوئی خاص کام ہے اور سب سے اہم کام ہے، خاص کام نہیں، دل کا ہی سب سے اہم کام ہے، دل ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ دل ہی کو اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ جسم کے پورے حصے میں اگر اللہ رب العالمین کسی چیز کو دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا؟ سکس پیک، جسم جو ورزش کر کے باڈی بنا رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، گانا سن کے، ہاں یہ جسم دیکھے گا؟ جسم تو ابھی تم کو پریشان کرے گا، کچھ دن تو گزرنے دو۔ یہ جو باڈی بنائے ہو اللہ کی نافرمانی کر کے، یہ جسم یہی نہیں تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا تب بولنا، ہے نا۔
جسم کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کس کے پیچھے پڑنا ہے؟ دل کے پیچھے۔ دل کا اصل جو کام ہے، دل کا کام جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ دل کیا کرے؟ میرے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ دل کا کام میرے بارے میں جانکاری حاصل کرے، میرے بارے میں نالج حاصل کرے، حق کو تلاش کرے، جانکاری حاصل کرنے کے بعد مجھ سے محبت کرے۔ یہ دل کا کام۔ دل کا کام کیا ہے؟ کہ دل کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کی کیا کرے؟ معرفت حاصل کرے، پہلا کام ہے نا، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کہ اس سے محبت کرے، اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ جیسے کوئی غلطی ہے فوراً اس کی طرف لوٹ جائے، الانابہ والشوق الی لقائی، دل میں ہمیشہ کیا رہے؟ اس سے ملاقات کرنے کا شوق۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں؟ کیا رہتا ہے اس میں؟ ملاقات کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ دل گندے لوگوں کو اس میں بسانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر سے سنیں میری بات، یہ دل کچرا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، خراب قسم کی تصویریں، خراب قسم کے لوگوں کو ڈالنے کی جگہ دل نہیں ہے۔ یہ دل ہے اللہ رب العالمین کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے بعد پھر اس سے محبت کرنے کے لیے۔ اور جب تک صحیح جانکاری نہیں ملے گی، محبت کر پائے گا انسان؟ محبت کر پائے گا انسان؟ نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے اہم کام کیا ہے دل کا؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ اگر جانکاری حاصل نہیں کر پا رہا تو کیا مطلب ہو گیا؟ دل بیمار ہے، دل اپنا کام نہیں کر رہا، دل اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو دل اپنا کام نہیں کر رہا مطلب اس کو مرض لاحق ہو گیا۔ تو مرض میں بھی آپ دیکھو، چھوٹے مرض ہوتے ہیں اور بڑے مرض ہوتے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے مرض ہوئے، اگر اس پہ دھیان نہیں دیا گیا تو کیا ہوگا؟ بڑا ہو کے کسی دن کیا ہو جائے گا؟ معاملہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ انسان مر جائے گا کہ نہیں؟ آج آپ کو سردی ہے نا، سردی کا آپ نے جو احتیاط نہیں کیا اس کے اوپر، تو کسی دن کیا ہو جائے گا؟ پھیپھڑے میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں کس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اگر اس پہ دھیان نہ دیا جائے تو؟ بڑی بیماریوں میں۔ سیم مسئلہ یہاں بھی ہے دل کا، کہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہو رہی ہیں دل کے اندر، نفاق کی، حسد کی، غیبت کی، ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں۔ مست ہو کے ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی مجلس میں مزے لے رہے ہیں، کسی کو پریشان ہو کے، پریشان دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اندر اندر مرض ہے ایسا۔ کیا ہے یہ؟ مرض ہے، دل کے امراض ہیں، نفاق، ہے نا، نفرت، حسد، بغض، کینہ، چھوٹے چھوٹے امراض ہیں۔ اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا کیا ہو جائے گا؟ یہ بڑے مرض میں کنورٹ ہوگا، اور جب بڑے مرض میں کنورٹ ہوگا تو کسی دن کہاں چلے جائے گا؟ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ تو چھوٹے مرض میں نے آپ کو بتا دیا، بڑے مرض کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بڑے مرض میں سے ایک مرض کیا ہے؟ لہو القلب۔ لہو القلب کیا مطلب؟ دل کا غافل ہو جانا، غافل دل، بڑے مرض میں سے۔ یہ کیسے ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے دھیان نہیں دیا، کوئی درس ہو رہا ہے اہمیت نہیں دی، چلے گئے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ خطبے میں، جمعے کے دن خطبے میں کیا کر رہے ہیں؟ لیٹ آنے کی عادت ڈال رہے کہ امام صاحب کی باتیں سننا نہ پڑے۔ تو جیسے جیسے دھیرے دھیرے اعراض کرتے جائیں گے اللہ رب العالمین کے باتوں سے، کیا ہو جائے گا؟ ایک دن بڑے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ کس میں؟ پوری طریقے سے غافل ہو جائے گا، پوری طریقے سے غافل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین کے بارے میں پھر نہ وہ سوچے گا، نہ اس کے بارے میں دھیان دے گا، صرف اور صرف اس کا پورا فوکس جو ہوگا اس دنیا میں رہے گا، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ کوئی فوکس نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا کچھ ہے تو یہ بہت بڑا مرض ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا لاہیتن قلوبہم۔ لاہیتن کا مطلب ساہیتن قلوبہم، کہ یہ سڑے لوگ ہیں، ان کا دل برباد ہو چکا ہے، ان کا دل اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے نا۔ تو یہ جب چھوٹی سی کوئی آتی ہے نا کہ کوئی بات بتا رہا ہے تو بھاگنے کی جو کوشش کرتے ہیں ہم، اگر ایسے بھاگتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری طریقے سے دل غافل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے پھر اللہ رب العالمین کی کسی بھی بات کو وہ نہیں سنے گا۔ ایک چیز اور ہے، القلب المغمور۔ القلب المغمور یہ بھی ہے کہ آدمی جیسے گناہ کیا، کیا کیا؟ گناہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دھبا لگتا ہے دل کے اوپر، جو ابھی ہم نے بات کی نا، دل صاف ہوتا ہے مومن کا، ہے نا، اس کے اوپر دھبا لگ گیا۔ دھبا نہیں صاف کیے تو
دھبا لگتے لگتے کیا ہو جائے گا؟ وہ زنگ پکڑ لے گا. کیا پکڑ لے گا؟ وہ زنگ. تو چھوٹے بیمار، چھوٹا کوئی گناہ ہوا تو آپ سوچ رہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، سوچے کوئی بات نہیں ہے نا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. زنگ لگ جائے گا دلوں میں، زنگ لگ جائے گا دلوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین اس دل کو ایسا بنا دے گا، ایسا غلاف چڑھائے گا اس کے اوپر کہ اندر کوئی بھی اچھی بات نہیں جائے گی، خیر کی کوئی بات اللہ رب العالمین اس دل میں پھر ڈالے گا. اللہ رب العالمین نے کہا بل قلوبہم فی غمرہ، بل قلوبہم فی غمرہ، کہ ان کے دلوں میں کیا ہو گیا ہے؟ غطا چڑھ گیا ہے، پٹی چڑھ گئی ہے، غلاف چڑھ گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا واٹر پروف، کہتے ہیں نا کہ یہ واٹر پروف ہے. کیا مطلب ہے؟ پانی نہیں جائے گا. تو ایسی غلاف چڑھ جائے گا، یعنی اب اس میں دین کی کوئی بات نہیں جائے گی. سارے لوگ بیٹھیں گے جمعہ کے خطبے میں، سب کو دین کی بات سمجھ میں آئے گی، سارے لوگ بیٹھیں گے، حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کو سمجھ میں آئے گی. مغمور اگر دل ہو گیا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر کبھی آ بھی گیا تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ بھی بہت ڈینجر معاملہ ہے. اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس طرف کہا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغ فَلَيْسَ لِلْقَلْبِ تَعْقِلُ صَحِيحٌ، کہ جب اس کنڈیشن پہ دل پہنچ جائے گا تو پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمیز نہیں کر پائے گا. اب اس کو اچھا کیا لگے گا؟ شادی میں ڈانس ہو، شادی میں ویڈیو بنے، شادی میں گندے لوگ آئیں، شادی میں اختلاط ہو، مزہ آئے گا. اس میں فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ اچھا ہے کہ اس کو اس میں مزہ آئے گا. اگر ایسا ہو رہا ہے شادیوں میں تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے پوری طریقے سے غلاف چڑھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے نا. سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ درس جو ہوتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے. اس کو چڑ ہو جائے گی، مولانا دیکھے گا چڑ ہو جائے گی، جہاں مولانا دیکھا اس کو چڑ ہو جائے گی. ایسی کیفیت کسی کی پیدا ہوتی ہے کسی کی دل کے اندر کہ مولانا کو دیکھ کے چڑ ہو گیا، مؤذن کو دیکھ کے چڑ ہو گیا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو دل کے دیکھ کے چڑ ہو رہا ہے، جو لوگ دیندار ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنا. کیا مطلب ہوا؟ بل قلوبہم فی غمرہ، ہے نا، جس کی آگے تشریح کی ہے کہ یہ خلاص اب اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تفسیر کے ساتھ کہا تھا کہ یہ دل ایسا ہو جاتا ہے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے اور برے کو برا نہیں، الٹا اپنے شہوات کے حساب سے چلتا ہے، اپنے مزاج کے حساب سے چلتا ہے. تو یہ بہت ڈینجر معاملہ ہے کہ کسی امام سے آپ کو ایسی نفرت ہو جائے، مؤذن کے نفرت ہو جائے، اور اس کو بات کریں کہ اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے. کیا مطلب ہے تم سے؟ کیا مطلب ہے تم سے؟ تم کیوں بات کر رہے ہو اس کے سلسلے میں؟ اگر ہے بہت زیادہ تو نواز دو، اگر ہے تو بہت زیادہ. آپ کو چڑ کیوں ہے؟ چڑ اسی لیے کہ وہ اذان دیتا ہے، آپ کو چڑ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے چڑ نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو اپنا علاج کریں، اپنے دل کا علاج کرائیں اور اپنے خیر کی جو ہے دعا کریں. تو یہ بھی ایک علامت ہے دل کی. ایک آخری بات کہ دل اگر توحید نہیں گئی جس کے لیے بنایا گیا ہے، توحید کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو یہ دل جو ہے مر جاتا ہے. اور اسی کو کہا اشمئزاز القلب، اشمئزاز القلب، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کچھ دل ایسے سڑ جاتے ہیں، اتنی خراب ہو جاتے ہیں، ایسے مردہ ہو جاتے ہیں کہ توحید کا نام آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ سکڑ جاتے ہیں، برا لگنے لگا. جہاں توحید کا نام لیا، کسی نے کہا کہ توحید پہ درس ہے، چہرے کا رنگ اڑا. کیا ہوا؟ پھر توحید، پھر توحید، پھر توحید. توحید نہیں تو کیا؟ دل اسی لیے بنایا گیا توحید کے لیے، توحید نہیں تو کیا؟ تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ کیا توحید، کیا توحید، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی باتیں آتی ہیں، اس کا ذکر آتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہے نا، کہ ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں. کس کے دل؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا کس پر ایمان نہیں ہے؟ آخرت پہ. اگر کسی کو توحید سے چڑ ہے، توحید سے چڑ ہے،
تو اس کی سیدھی سیدھی علامت، اس کا سیدھا سیدھا سمبولس یہ ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا توحید چھوڑ کے دوسری بات کرو، دوسری بات کرو تو بہت خوش رہتے ہیں، چہرہ خوش رہتا ہے، چہرے پہ رونق نظر آتی ہے۔ وہی کہا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ دل کا معاملہ اگر ایسا پھنس گیا، ایسا ہو گیا کہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو چہرے اور باڈی کا پورا چینجنگ آ رہی ہے، چہرے کا کلر اڑ رہا ہے، باڈی لینگویج الگ ہو جا رہی ہے، اور دوسروں کا آ رہا ہے، دوسروں کا ذکر آ رہا ہے، دوسری کوئی بات ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھ رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ دل مر چکا ہے۔ یہ دل ایسا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے نا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہے میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہوں گی اس دل کو سدھارنے کے لیے اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ دل کا معاملہ نہایت ہی اہم ہے۔ آخری ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا بہت ہی معذرت کے ساتھ، کہ اگر کسی کو جانچ کرنا ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ نہیں، دل صحیح ہے کہ نہیں، بہت ساری علامت ہے، اس میں سے صرف ایک علامت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس کا معاملہ نماز کے ساتھ کیا ہے، کیا نماز کو لے کے سیریس ہے، اذان ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، ہاں کیا اس نے نماز کے بارے میں جانکاری حاصل کیا ہوا ہے، نماز میں رکن کتنے ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز کی سنت کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے، حضر میں کیسے پڑھنا ہے، قصر کیسے کرنا ہے، یہ ساری معلومات لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، نماز کو لے کے آپ کا معاملہ کیا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ دل بیمار ہے یا نہیں۔ نماز میں اگر ڈھیلا پن ہے تو مطلب کیا ہے، دل بیمار ہے نا۔ تو نماز بہت بڑی علامت ہے، نماز کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ دل بیمار ہے یا نہیں ہے۔ نماز اگر آپ آ کے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ لذت محسوس ہو رہی ہے، نماز میں داخل ہونے کے بعد کچھ لذت محسوس ہو رہی ہے، انجوائے ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تب تو دل زندہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو دل زندہ نہیں ہے، گڑبڑ ہے، یعنی مرض ہے، اس کو جو ہے بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک نہایت ہی اہم بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے بڑے کہاں تھے، ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیسے جیتے تھے، کیوں اللہ رب العالمین نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں گا، فتح تستر نام سنے ہوگے، فتح تستر یا اس طریقے سے نام ہے نا۔ روم والوں سے جنگ ہوئی تھی 1.5 سال، کتنے سال؟ 1.5 سال، سال بھر پورا، اور اس کے بعد 6 مہینہ، اور بہت ہی مضبوط قسم کا قلعہ تھا، وہ اونچائی پر تھا۔ کہاں پر تھا؟ اونچائی پر تھا، نیچے جو ہے خندق تھی، پانی تھا، باغات تھے، آسانی سے وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کتنے دن تک کیا؟ 1 سال 6 مہینے، ہے نا۔ پریشان رہے، ٹھنڈی کا موسم اس کو برداشت کیا، ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، پریشان ہو گئے، اور وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ بعد میں کسی تدبیر سے، وہ تدبیر ایسی کہ انہی میں سے اپوزٹ کے آدمی نے یہ بات کسی مسلمان کو بتائی کہ ایسے ایسے آپ داخل ہوں تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، قلعے کے دروازے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑی کھائی، بہت بڑا پانی کا ایک ایریا، اس کو پاس کرنا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ سے آپ لوگ گھس کے جائیں پانی میں تیرتے ہوئے ٹھنڈی میں، تب جا کے آپ جو ہے اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹھنڈی کے موسم میں اس ٹھنڈے پانی میں فوج کے ساتھ داخل ہوئے، اور وقت کب ہے؟ سب سے اچھا موقع کب رہے گا؟ کون سا؟ جب تھوڑا کوئی انسان غافل رہے، فجر سے پہلے کا وقت، فجر سے پہلے کے وقت وہ داخل ہو رہے ہیں۔ کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ دروازے کے پاس جانا، ان کو فتح کرنا، وہاں نگہبان موجود ہیں۔ داخل ہوئے فجر کے وقت، ظاہر سی بات ہے وہاں فجر کا وقت ہے، اور وہاں پہرے دار مضبوط ہے، دروازہ مضبوط ہے، آسانی سے وہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں ٹائم لگا، کیا لگا؟ اس میں ٹائم لگا۔ اس کے بعد پھر وہ داخل ہوئے اور اوپر جا کے اس کے بادشاہ کو پکڑ کے لے کے آئے، ہے نا۔ تو یہ فتح ہوتے ہوتے فجر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، پانی میں آئے ہیں، ٹھنڈے پانی میں گھس کے آئے ہیں، ہے نا، فتح کر رہے ہیں، فتح کی حالت میں ہے، یعنی کہ ایک اچھی عبادت میں داخل ہے، اچھی عبادت میں، بڑی عبادت میں وہ شامل ہیں، اس کے باوجود
فجر کے نماز کے وقت میں لیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لیٹ ہو گیا. فتح تو ہوئی، مسلمان نے اس کو فتح کیا، لیکن جب بھی اس فتح کے بارے میں بات کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا. کہتے تھے کہ وہ دن مجھے یاد نہ دلائیں. فتح کہہ رہے ہیں نا آپ، میرے سامنے اس دن کا ذکر نہیں کریں. کتنی بڑی فتح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں میرے سامنے اس فتح کا ذکر نہیں کریں. کیوں؟ وہی میری زندگی میں ایک ایسا دن ہے کہ اس دن میں فجر کی نماز لیٹ پڑھا ہوں. بہت مجھے تکلیف ہوتی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میرے سامنے اس فتح کا ذکر نہ کریں. فتح ہوا ہے، کہہ رہے فتح کا ذکر نہ کریں. آج نماز چھوڑ کے 11 بجے اٹھ کے اس کے بعد سیدھا فیس بک پہ دوسرے ممالک کے قضیہ حل کرنا شروع کرتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں. فجر میں گول ہیں، بات کسی اور کی کر رہے ہیں. یہاں فتح کر چکے ہیں صحابہ اکرام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد مت دلاؤ. اس کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا. اس دن فجر کی نماز لیٹ ہو گئی تھی، اور اسی میں اس کے ایک صحابی اور تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جن کی قیادت میں ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ فجر کی 2 رکعت میرے سامنے ضائع ہوئی ہے نا، ہزاروں فتح مل جائیں، اس 2 رکعت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. فجر کی 2 رکعت نماز کا ہزاروں فتح، الفتح کہا انہوں نے، الفتح، اس میں کوئی میرے نزدیک کوئی بھلائی نہیں ہے. مجھے 2 رکعت فجر کی نماز ملنا چاہیے، فتح ہو کوئی چیز یا فتح نہ ہو. فجر کی 2 رکعت نماز ہزاروں فتوحات سے میرے نزدیک خیر اور بہتر ہے نا. یہ ہے اصل، یہ اصل اس طریقے سے دل بنانا ہے، تب جا کے اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. ایسے ہی نہیں. نماز کو اہمیت دیں، نماز کو اہمیت دیں. اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں چھوٹی بیماریاں بھی نہ لگیں، ہاں، جس کی وجہ سے ایسا ہو کہ یہ بڑی بیماریاں مبتلا ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کرے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو اور اس کے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ہر بیماریوں سے، ہر قسم کے کینہ، کپٹ، حسد، اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخلہ کرا دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.